sake. 2 minutes. Only 2 minutes. I am giving only 2 Then I will minutes. not speak. میں Either بولوں گا. from پھر this بول side, کسی اور کو either from any side. کوئی نہیں. کیوں میں ڈیلی ویجر ہوں کیا؟ آپ نے سنگل ممبرس کو 10 منٹ دیے. Give me 8 minutes at least. Don't do injustice with me, please. For God's sake. You start. Mr. Start. سر آج 10 دسمبر کا دن ہے. دے رہے ہیں بٹھاؤ سب کو دے رہے ہیں. سر آج 10 دسمبر کا دن ہے. ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے ہے آج میرا فاسٹ ہے. میں اس ہاؤس میں سے ہی اعلان کر کے گیا تھا کہ آئی ایم آن اے فاسٹ ٹوڈے آن ایو آف ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے ٹو ریممبر پیپل آف دیئر ڈیوٹیز ٹورڈز پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. سر اس سے پاک دن میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ آج جب اس ہاؤس میں الیکٹورل ریفارمز ڈسکس ہو رہے ہیں اور میں اس جموں کشمیر سے آیا ہوں جہاں کے لوگوں نے مجھے جب یہاں ابھی الیکٹورل بانڈز کی بات چلی, کروڑوں کی بات چلی, تو مجھے جیل میں بٹھا کر 10 روپیہ خرچ کیے بغیر 2 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے جتا کر پارلیمنٹ میں بھیج دیا. آج میں ان اپنے لوگوں کو اس پارلیمنٹ ہاؤس سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, سلام بھی کرتا ہوں. اور ساتھ ہی مجھے نہیں پتا باقی ملک میں کیسے الیکشن ہوا, لیکن اپنی پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی میں جس طرح تمام سرکاری ایجنسیوں کی گنڈا گردی دباؤ کے باوجود الیکشن کمیشن نے پھر الیکشن کروایا اور میں جیل میں رہتے ہوئے جیت گیا, میں اس کے لیے الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے لوگوں کی طرف سے. آپ تعلیم مت بجائیے, مجھے آپ سے اب 2 باتیں کرنی ہے. تو یہ بات آ گئی آپ کی بات. نہیں, آپ ان کی بات بھی کریں. انجینئر صاحب سر آپ نے جس طرح سے اب بات کرنے دیجیے نا اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے, شکریہ وہ آپ کے پورے وطن تک چلی. شکریہ. اب نہیں شکریہ سر, آپ مجھے ان سے بھی بات کریں پلیز. آج خدا کے واسطے مجھے آج 2-4 منٹ دیجیے. انشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یا تو آپ الیکشن ریفارمز کر لیجئے, جیل سے بی سیریس فار اے وائل پلیز, فار گاڈ سیک. ڈونٹ میک موکری آف دس ہاؤس. آپ کی دیش بھکتی ہم نے دیکھی جب منڈے ماترم پر ڈبیٹ تھا, کوئی نہیں تھا یہاں پر, ہمیں آپ کلاس میں بٹھا کے رکھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. تو میرا یہ پوائنٹ ہے, یا تو ایک ایسا قانون لائیے آپ کہ آپ جیل سے کسی کو لڑنے مت دیجیے, یا اگر لڑتا ہے کوئی تو پھر اسے کم از کم دنیا میں پھر بات باہر نکلتی ہے کہ آپ ان سے پھر پیسہ لیتے ہیں. شاید یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح آپ نے سر کون سا قانون ہے جب آپ نے ڈیلیمیٹیشن کشمیر میں کیا JNK میں, تو کشمیر میں آپ نے صرف 1 سیٹ بڑھا دی, جموں خطے میں 5 بڑھائی, لڑا دیا خطوں کے ایک دوسرے سے. اور کہاں پر دیش میں 5 MLA نامنیٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے انڈیا الائنس سے 1-2 باتیں کرنے دیجیے پلیز. ایک بات کہہ کے ختم کریے سر, خدا کے واسطے پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں آپ. سر بولنے دیجیے نا. ارے سر پلیز دیکھیں نا, پلیز دیکھیں, بات تو سنیے. میں ابھی تہار جا رہا ہوں, یہ گھر جا رہے ہیں اپنے. رحم تو کیجئے مجھ پر, بھوک ہڑتال پہ ہوں صبح سے, کچھ تو رحم کیجئے, بولنے تو دیجئے. میں پپو یادو جن کو مجھے ان کا سمان ہے. سر سنیے نا پلیز, میں وہاں آؤں گا. پھر میں یہ انڈیا الائنس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ فیصلہ کر دو. آپ تو ایک طرف کہتے ہیں ووٹ چوری ہوتی ہے, آپ کے انڈیا الائنس کے پارٹنر جو ہماری اسٹیٹ کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں الیکشن فیئر ہوا, لیکن دوسری طرف کہتے ہیں میں اس لیے ہارا کیونکہ وہاں پر اسلامائزیشن اور ریڈیکلائزیشن تھی. ان کے MPs یہاں کہتے ہیں نہیں الیکشن فیئر ہوا, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا. آپ آج یہ فیصلہ کر لیں, صرف اگر واقعی آپ کو آگے ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا ہے تو اتہاس میں سبق لینا ضروری ہے. راہل گاندھی جی نے صحیح کہا اینٹی نیشنل ایکٹ, تو 1987 کو مت بھولیے گا آپ. 1987 میں آپ کے سوالات آ گئے. سید علی گیلانی, صلاح الدین لون, یاسین ملک, ان سب کو تشدد کیا, ان کے منہ میں اگلتے آلو ڈال دیے. وہ سب سے بڑا انٹرنیشنل ایکٹ تھا, اس کی وجہ سے لوگ وہاں پر ملٹنٹ بنے. اس انٹرنیشنل ایکٹ کی قیمت آج آپ کو چکانی پڑ رہی ہے پورے کنٹری کو. اس کے لیے آپ کو بھی جواب دینا ہے. مسعود صاحب